بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس شخص کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے جس کو حرمین طیبین کی زیارت، خانہ کعبہ کا طواف اور روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حرمین طیبین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین کو ایسی عزت بخشی ہے کہ وہ پیروں سے نہیں بلکہ سروں سے چلنے کے قابل ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پیر تھک جاتے اگر پیر بناتا سر کو، پیر تھک جاتے اگر پیر بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس لیے تاکہ دور و دراز سے لوگ سفر کر کے آئیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں اور یہ ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت سیس علیہ السلام نے تعمیر کی، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ میں واقعات کو بہت ہی مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے میرے بندے ابراہیم، اب تم لوگوں کو پکارو تاکہ دور و دراز سے لوگ سفر کر کے آئیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے ابراہیم، پکارنا تمہارا کام ہے اور دور دور تک آواز کا پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل بقبیس پر چڑھتے ہیں اور وہیں سے لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ دور و دراز سے سفر کر کے آؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور دور تک پہنچا دیا۔ جو لوگ دنیا میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو اپنے باپ کے پشت میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور سن کر کے جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا وہ آج حج کر رہے ہیں اور قیامت تک حج کرتے رہیں گے۔ جنہوں نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کریں گے، جنہوں نے 2 بار لبیک کہا یا 2 سے زیادہ بار لبیک کہا وہ 2 یا 2 سے زیادہ بار حج کریں گے۔ اسی مکہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
53 سالہ زندگی اسی مکہ میں آپ نے گزاری اور اس درمیان لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے، مگر مکہ کے لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئے، ظلم و زیادتیاں بڑھتی گئیں، بالآخر مشیت یزدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور پورے مکہ پر کنٹرول ہوا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو مدینہ منورہ سے مکہ حج کے لیے بھیجا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارے لوگوں نے حج کیا۔ یہ سب سے پہلا حج تھا جو اسلامی ماحول میں ادا کیا گیا۔ سن 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 1,24,000 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کیا۔ ہجرت کے بعد سے یہ سب سے پہلا اور آخری حج تھا اور اسی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان کروا دیا کہ جس کو بھی حج کے مسائل سمجھنا ہے وہ آ کر کے حج کے مسائل کو سمجھ لے۔ حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن و مستحبات کیا ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا جائے گا، صفا مروہ کی سعی کیسے کی جائے گی، وقوف عرفہ کیسے ہوگا، وقوف مزدلفہ کیسے کیا جائے گا، جمرہ پر رمی کیسے ماری جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، سوال کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو حج کا طریقہ بتایا، اگر آج لوگ اسی طریقے کے مطابق حج کریں گے تو ان کا حج صحیح ہوگا، اور اس طریقے سے ہٹ کر کے اگر حج کریں گے تو ان کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے حج پر جانے سے پہلے جو حاجی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھ لے اور اس کا طریقہ سیکھ کر کے حج کرنے جائے تاکہ اسی کے مطابق وہ حج کرے اور اس کا حج صحیح ہو۔ اور اسی لیے ہمارے دارالعلوم مدرسہ منظر حق کے اراکین خصوصیت کے ساتھ الحاج اشفاق احمد صاحب منیجر دارالعلوم مدرسہ منظر حق، الحاج شمیم اختر صاحب سیکریٹری دارالعلوم مدرسہ منظر حق، اور دوسرے ممبران و اراکین اور ہمارے دارالعلوم کے موقر اساتذہ کرام نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے تاکہ آپ کو یہاں پر حج کا طریقہ سکھایا جائے، حج کے مسائل آپ کو بتائے جائیں اور آپ حج کے مسائل کو سیکھ کر کے یہاں سے جائیں اور اسی کے مطابق آپ حج کریں تاکہ آپ کا حج صحیح ہو۔ اب ہم آپ کو حج کے مسائل میں آپ کے سامنے حج کا مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حج پر جانے سے پہلے آپ کے ذمے جو فرائض باقی ہوں ان فرائض کی ادائیگی کر لیں۔ کسی کے قرض دار ہوں تو ان کا قرضہ ادا کر دیں، نہ ادا کر سکتے ہوں کم سے کم ان سے اجازت طلب کر لیں۔
آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہوں اس کو ادا کر لیں، اور سفر حج کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا انتظام آپ کر لیں۔ کھانے پینے کا سامان ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، 2 عدد احرام کا کپڑا ہے، اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اچھی دوائیں، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، کھجلی ہے، کھجلی کی بھی دوائیں رکھنی چاہیے، کیونکہ چلنے میں یہاں پر دانے نکل آتے ہیں، کھجلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی بھی دوائیں آپ رکھ لیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ جب آپ حج کے لیے نکلنا چاہیں تو گھر میں سب سے پہلے آپ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، اور چوتھی میں سورہ ناس۔ اس طرح آپ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ نماز آپ کے سفر میں جانے آنے اور آپ کے بال بچوں، آپ کے مال و دولت کے لیے حفاظت بنے گی۔ اب آپ سفر پر جائیں گے، واپس آنے تک یہ آپ کے جان مال اور بال بچے گھر بال کی حفاظت کرے گی۔ پھر آپ گھر سے نکلیں، لوگوں سے مصافحہ معانقہ کریں، اور جس سے بھی آپ ملاقات کریں آپ اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور حج کے جمیع ارکان کو بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، خیریت سے جاؤں، خیریت سے واپس آؤں۔ جن لوگوں سے بھی آپ ملاقات کریں سب سے دعائیں کرائیں۔ ملتے ملاتے سب سے آخر میں آپ اپنی محلے کی مسجد کو رخصت کریں۔ محلے کی مسجد کو رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محلے کی مسجد میں جائیں اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس طرح 2 رکعت آپ نماز نفل ادا کریں، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ مسجد سے باہر آئیں، اپنی گاڑی پر بیٹھیں اور لکھنؤ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جہاز چونکہ لکھنؤ سے مدینہ منورہ جانا ہے، آپ کو جدہ نہیں جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، اس لیے آپ کو لکھنؤ میں احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو گھر سے سلا ہوا کپڑا پہنیں گے وہی پہن کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے، لکھنؤ میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ لوگ جن کا جہاز لکھنؤ سے جدہ جانا ہے وہ لکھنؤ میں احرام باندھ لیں گے۔ احرام کا طریقہ کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چونکہ آپ کو یہاں سے جو پہلے جہاز جاتے ہیں وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلے ہوئے کپڑے میں آپ جائیں گے، جہاز پر بیٹھیے اور مدینہ منورہ آپ جائیں گے۔ وہاں آپ اتریں گے، اپنا سامان لے لیجئے، اکٹھا کر لیجئے، اور سامان لے کر کے آپ باہر نکلیں گے۔ وہاں آپ کے سامان کی جانچ ہوگی، باہر سامان آپ کا نکالا جائے گا، وہاں معلم کا آدمی کھڑا رہے گا، آپ سے پاسپورٹ مانگے گا، آپ اس کو دے دیجئے گا، اور معلم کے آدمی وہاں پر رہیں گے، وہ آپ کا سامان لیں گے اور بس تک لے کر جائیں گے، بس پر رکھ دیں گے۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سامان جس بس پر رکھا جائے اسی بس پر آپ سوار ہو جائیے، اور وہ بس آپ کو لے کر کے جہاں آپ کی بلڈنگ ہوں گی وہاں وہ بس آپ کو لے کر جائے گی۔ وہاں بھی آپ کا سامان اتارا جائے گا، آپ اپنے سامان کو اکٹھا کر لیں۔ وہاں ایک کاؤنٹر ہوگا،
اس کاؤنٹر پر 2-3 آدمی کھڑے ہوں گے جو چابیاں کمروں کی ان کے پاس ہوگی. آپ وہاں پر ایک گروپ بنا لیں 5 لوگوں کا یا 6 لوگوں کا یا 7 لوگوں کا. کمرے میں جیسی کھاٹ ہوگی اسی اعتبار سے وہ آپ کو چابی دیں گے. اپنا گروپ بنا لیں اور گروپ بنا کر کے اس کاؤنٹر پر آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا گروپ ہے, ہم کو ہمارے کمرے کی چابی دے دی جائے. تو آپ کو وہ آپ کے کمرے کی چابی دے دیں گے. اپنا سامان لیجئے, کمرے کی چابی لیجئے, اس کمرے میں آپ چلے جائیے, اپنا سامان وہاں پر رکھ دیجئے. آپ تھکے ماندے رہیں گے, کچھ دیر آپ آرام کر لیجئے اور پانی وغیرہ پی لیجئے. پھر اس کے بعد آپ لوگ وہاں پر غسل کریں, پرانا کپڑا اتار دیں, نیا کپڑا پہن لیں. بہتر سفید کپڑا ہے, اگر سفید کپڑے ہو تو سفید کپڑے کو آپ پہن لیں. جب سب لوگ تیار ہو جائیں تو اب مسجد نبوی شریف اور روضہ رسول پر حاضر ہونے کے لیے چلیں. ذہن میں یکسوئی پیدا کر لیں, دل کو خیال غیر سے فارغ کر لیں. درود شریف کا ورد جاری رکھیں, نگاہیں نیچی رکھیں. مسجد نبوی شریف آئے گا, چپل آپ اتار دیجئے, آپ کے پاس جھولا ہوگا, جھولا رکھیے گا اور اس میں آپ چپل رکھ دیجئے گا. اب آپ جائیں گے, نماز کا وقت ہوگا تو آپ نماز ادا کر لیجئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد پھر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئیے. وہاں جانے کے لیے باب السلام کا راستہ ہے, اسی راستے سے اندر جایا جاتا ہے. 2 راستے ہیں, ایک باب السلام, دوسرا باب البقیع. میں آپ کو بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پچھم کی طرف ہے اور آپ کا قدم مبارک پورب کی طرف ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ قدم مبارک کی طرف سے داخل ہوا جائے, مگر چونکہ باب البقیع پر پولیس کھڑی رہتی ہے, وہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں, مجبوراً آپ کو باب السلام سے داخل ہونا ہے. اب آپ باب السلام سے جب جائیں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد پھر روضہ رسول آپ کو دکھائی پڑے گا. جب باب السلام سے داخل ہو جائیں تو نگاہیں نیچی کر لیں اور ذہن کے اندر یکسوئی پیدا کریں, اپنے دل کو خیال غیر سے فارغ کر لیں اور نگاہیں نیچی کر کے درود پاک کا ورد آپ جاری رکھیں. کچھ دور چلنے کے بعد روضہ رسول نظر آئے گا. یہ وہ روضہ رسول ہے جس کی چوکھٹ تلے عاشقان رسول کے دل مچلتے ہیں, جہاں سے پوری دنیا کو خیرات بڑھتی ہے, لوگوں کی بگڑیاں بنتی ہیں, خفتہ نصیبے جاگتے ہیں, جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور جن کو ایک بار حاضری نصیب ہو جاتی ہے پھر ان کو دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے. یہی وہ حرم ہے جو پوری روئے زمین کا حریم قدس ہے, مسلمانان عالم کی آرزوؤں کا مسکن اور عاشقان رسول کی تمناؤں کا سدرۃ المنتہا ہے. یہی در ہے تو سب در ہے, اور یہ در نہ ہوتا تو کوئی در نہ ہوتا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. یہی وہ روضہ رسول ہے جب حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بار حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی جو کیفیات ہوتی ہے خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں فرماتے ہیں, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل
ہمیں تو نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تشریف لائیں۔ تو یہی وہ روض اقدس ہے کہ عابدوں زاہدوں کے اعمال سب سے پہلے اسی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، اصفیاء ہوں، سب کا انتخاب اسی در سے ہوتا ہے۔ اور اسی روض رسول کے اندر ایک جگہ وہ ہے، ایک مقام وہ ہے جو کعبے کا کعبہ اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب آپ نگاہیں نیچی رکھیں، روضہ رسول پر حاضر ہو رہے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھیں، وہاں پر 3 جالیاں آپ کو دکھائی پڑیں گی۔ پہلی جالی میں 2 دائرے ہیں، 2 گول سوراخ ہے، دوسری جالی میں 3 سوراخ ہے۔ تو جو پہلا سوراخ ہے یہی مواجہ اقدس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک، چہرہ انور بالکل اسی کے سامنے ہے۔ پھر دوسرا دائرہ ہے، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک ہے، یہ بالکل آپ کے چہرے مبارک کے سامنے ہے۔ پھر تیسرا دائرہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مقدس کے سامنے ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوراخ ہے اس کے سامنے آپ حضرت بتا دیجیے گا، جن کو ٹیکہ لگ چکا ہے وہ کھانا کھا کے تبھی جائیں گے، مطلب انتظام ہے کئی مرتبہ ہاں ادھر حضرت، اے حضرت اعلان کر دو، اعلان کر دو حضرات۔ ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں، جو بھی عازمین حج تشریف لائے ہیں، اراکین مدرسہ کی طرف سے کھانے کا بھی انتظام ہے، لہذا جو حضرات باہر تشریف لائے ہیں اور ٹیکہ کاری وغیرہ کا کام ہو چکا ہے، ٹیکہ لگوا چکے ہیں، وہ یہاں کمرہ نمبر 4 میں آئیں، اور حضرت علامہ مفتی شاکر علی صاحب قبلہ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ کو حج کا طریقہ سکھا رہے ہیں، یہاں آ کر کے بیٹھیں، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اراکین کی طرف سے کھانے کا معقول انتظام ہے، لہذا آپ کھانا کھانے کے بعد ہی تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم۔ ذرا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ روضہ رسول کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، جو طریقہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یقفو کما یقفو فی الصلاۃ، ایسے ہی کھڑے ہوں جیسے نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ 4 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں، دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ جتنے بھی سلام کے کلمات آپ کو یاد ہیں، آپ بار بار اس کو پڑھتے رہیے۔ پھر آپ داہنے طرف، دائیں ہاتھ کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے، اور جو دوسرا دائرہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے مقابل ہے، آپ اس دائرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھر دائنی طرف ایک ہاتھ اور آگے بڑھیں اور تیسرے دائرے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا متمم الاربعین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ تھوڑا سا بائیں طرف کھسکیں اس طریقے سے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوں اور دونوں بزرگوں پر ایک ساتھ سلام پیش کریں۔ پھر آپ بائیں طرف اور کھسکیں اور پہلے دائرے کے سامنے آ جائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ اقدس ہے، وہاں پر آپ سلام پیش کریے۔ اپنے لیے دعائے مغفرت چاہیے، بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت طلب کیجیے۔ اسألک الشفاء یا رسول اللہ، اسألک الشفاء یا رسول اللہ، اسألک الشفاء یا رسول اللہ۔ جب آپ سلام سے فارغ ہو جائیں تو بغل ہی میں باب البقی ہے، وہ ایک دروازہ ہے، اسی سے باہر نکلا جاتا ہے، آپ باب البقی سے باہر نکل جائیے۔ سامنے جنت البقی ہے، یہ مدینہ منورہ کا بہت ہی قدیمی قبرستان ہے، اس میں 10,000 اور دوسری روایت کے مطابق 20,000 صحابہ اور صحابیات مدفون ہیں۔ تابعین، تابعین، علماء صلحاء اتنے زیادہ مدفون ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات صالحات، آپ کی اولاد امام حسن، امام حسین اور امام حسن اور امام حسین کا سر مقدس حضرت فاطمہ زہرا اور دوسرے حضرت عثمان غنی، حلیمہ سعدیہ، یہ سب لوگ وہیں پر مدفون ہیں۔ آپ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریے، کچھ قرآن کی تلاوت کر کے ان کی ارواح طیبہ طاہرہ کو ایصال کریے۔ اب آپ کو وہاں پر 8 دن رکھا جائے گا، اس طریقے سے کہ وہاں پر آپ 40 وقت کی نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کر لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 وقت کی نماز ادا کی تو وہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریے گا کہ 40 وقت کی نمازیں آپ وہاں پر مسجد نبوی شریف میں ادا کریں۔ اسی لیے آپ کو 8 دن رکھا جاتا ہے۔ 8 دن اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ 40 وقت کی نمازیں آپ کی اس مسجد میں ادا ہو جائے۔ وہاں پر بہت سی زیارت گاہیں ہیں، اس 8 دن میں ان زیارت گاہوں کی زیارت آپ کریں۔ خود مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول سے متصل جنت کی کیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے بیچ میں جو زمین ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا حصہ جنت کا لا کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا ہے، یا یہ مطلب ہوا کہ قیامت کے دن اتنا حصہ اٹھا کر کے جنت میں رکھ دیا جائے گا، یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ آپ وہاں پر نماز پڑھیے، وہیں پر اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، آپ وہاں پر جائیے، اور بہت سی زیارت گاہیں ہیں جیسے کہ جبل احد ہے اور مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، یہاں پر آپ جائیں۔ جبل احد جائیں گے، وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر ہیں، عبداللہ بن جہش ہیں، یہ مدفون ہیں۔ چاروں طرف سے جالیاں لگا دی گئی ہیں، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، مگر باہر سے آپ ان کے روح طیبہ طاہرہ کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اور جتنے شہداء ہیں وہ دوسری جگہ پر مدفون ہیں۔
जन्नतुल मस्जिद क़िबलतैन है, जहाँ पर एक वक्त में दो क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज अदा की गई है। मस्जिद क़ुबा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उसी क़ुबा के रास्ते से आप तशरीफ़ लाए और सबसे पहले उसी क़ुबा में आपने क़याम फरमाया। रवायतों के मुताबिक 14 दिन या 24 दिन आपने वहाँ पर क़याम फरमाया और अपने हाथों से उस मस्जिद की तामीर की, जिसको मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शनीचर को उसकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, कभी सवारी के साथ और कभी पैदल जाते थे। हदीस पाक में फरमाया गया कि मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज आप अदा करेंगे तो 1 उम्रे का सवाब आपको दिया जाएगा। आप उसकी भी ज़ियारत करें। और इसके अलावा बहुत सी मस्जिदें हैं, मस्जिद नबवी के आसपास में आप उनकी ज़ियारत करें। मस्जिद कमामा है, मस्जिद अबी बकर है, मस्जिद अली है, मस्जिद ज़ुन्नूरैन है, मस्जिद एजाबा है, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी है, मस्जिद इमाम बुखारी है, मस्जिद बिलाल है। ये सब मसाजिदें हैं, आप उनकी ज़ियारत करें। और वहीं पर मसाजिद सबा, जहाँ पर ग़ज़वे खंदक वाक़ हुआ था, वहीं पर 7 मस्जिदें बनी हुई हैं। सहाबा ने जहाँ बैठ करके कुफ़ार व मुशरिकीन का मोर्चा लिया था, वहीं पर बतौर यादगार के मस्जिदें बना दी गई हैं। मस्जिद अबी बकर, मस्जिद उमर, मस्जिद अली, मस्जिद सलमान फ़ारसी, और थोड़ा ऊंचाई पर पहाड़ी पर मस्जिद फ़तेह है। ये मस्जिद फ़तेह वो मस्जिद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर खेमा नस्ब किया था, और उस खेमे में अल्लाह के रसूल ने जंग के फ़तेह के लिए दुआएं की थी, और उसी खेमे के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंग में फ़तेह की बशारत मिली थी। तो उस जगह को बतौर यादगार के वहाँ पर मस्जिद तामीर कर दी गई है, वही है मस्जिद फ़तेह। 8 दिन आपको वहाँ रहना है, देखते देखते 8 दिन पूरा हो जाएगा। जिस दिन आपको मदीना मुनव्वरा से मक्का जाना होगा, शाम के वक्त आपकी बिल्डिंग पर लिख करके लगा दिया जाएगा कि सुबह के वक्त आप अपने सामान को बांध करके नीचे उतर आएंगे। तो रात ही में अपनी तैयारी कर लीजिए और सुबह उठिए, मस्जिद नबवी शरीफ जाइए, फजर की नमाज अदा कीजिए, रोज़े रसूल पर हाज़िरी दीजिए, और बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रो करके अर्ज़ कीजिए, या रसूलल्लाह, फिर दोबारा मुझे यहाँ हाज़िरी नसीब हो। और वहाँ के बाद फिर आप जन्नतुल बकी जाइए, वहाँ पर भी सलाम पेश करिए, अपने कमरे पर आइए, और कमरे पर आने के बाद अपने सामान को लेकर के नीचे उतरेंगे। आपके बिल्डिंग के नीचे बसें लगी रहेंगी, आप मुअल्लिम का आदमी होगा, वो आपका सामान ले लेगा और बस पर रख देगा। कोशिश यही करिएगा कि जिस बस पर आपका सामान रखा जाए, आप उसी बस पर सवार हो जाएं। ये आपको लेकर के चलेगा। मदीना मुनव्वरा से 10 किलोमीटर के बाद ज़ुल्हुलैफ़ा, जिसको इस वक्त अबयार अली के नाम से जाना और पहचाना जाता है, वहाँ पर बस रुकेगी। आप अपने एहराम को निकाल लीजिए, और वहाँ एक बहुत ही आलीशान मस्जिद बनी हुई है। वज़ू खाना है, गुस्ल खाना है, इस्तिंजा खाना है, हर चीज़ का वहाँ पर इंतज़ाम है। आप एहराम को लेकर के जाइए, गुस्ल अगर करना चाहते हैं तो गुस्ल कर लें, नहीं तो वज़ू कर लें, इस्तिंजा वगैरह से फरागत कर लें और मस्जिद के अंदर जाएं। मस्जिद में पार्टीशन कर दिया गया है, तो एक तरफ मर्द लोग जाते हैं, दूसरी तरफ औरतें जाती हैं अपना। अब वहाँ पर आप एहराम बांधेंगे, उमरा का एहराम कैसे बांधेंगे मैं आपको बताता हूँ।
بہت وزنی والا ہے. آپ لوگ دیکھیں جو ہے یہ پلہ یوں ملا کر کے یہ اسے لپیٹ لیں گے. یہ آپ کا تہبند ہو گیا. ہاں کیا چیز کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ تہبند باندھ لیں گے. سر سے اوڑھیں گے آپ لوگ. یہ چادر جو اوڑھیں گے سر سے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا احرام ہو گیا. سر آپ کا ڈھکا رہے گا. اب آپ مسجد میں جب جائیں گے تو اسی طرح آپ جو ہے ایک چادر کا تہبند بنا لیں گے اور ایک چادر کو اوڑھ لیں گے. 2 رکعت نماز برائے احرام وہاں پر آپ ادا کریں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے. اس طریقے سے آپ نماز 2 رکعت پوری کر لیں گے. جب نماز آپ 2 رکعت پوری کر لیں گے تو سر سے یوں چادر آپ گرا دیں گے. سر سے چادر آپ ایسے ہی گرا دیں گے. سر آپ کا خالی ہو جائے گا. اب آپ عمرہ کی نیت کریں گے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. یہ نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 بار آپ پڑھ لیں گے. آپ 3 بار پڑھنا افضل ہے تو آپ پڑھ لیں گے تو اب احرام میں آپ داخل ہو گئے. احرام میں آپ داخل ہو گئے. اب وہاں مسجد سے آپ نکلیں گے, بس پر بیٹھیں گے. وہ بس والا آپ کو مکہ لے کر جائے گا. کچھ کھانے پینے کے سامان رکھ لیں گے باہر, بندھا نہ رہے بلکہ آپ کے پاس رہے, کیونکہ یہ 427 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کا ہوگا اور بیچ میں آپ کو کہیں کوئی بلڈنگ, کوئی عمارات یا کوئی شہر, کوئی قصبہ یہ آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا. بالکل میدان ہی میدان, پہاڑی علاقہ. آپ کو صرف پہاڑی علاقہ دکھائی پڑے گا. ایک جگہ ڈھابا ہے, وہاں مگر کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہتی ہیں, اس لیے آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیجئے گا. بس ہی میں اپنا اگر پیاس لگے تو پی لیجئے, کھانا بھوک لگے تو کھا لیجئے گا. اور شام کو آپ پہنچیں گے مکہ. بس والا سب سے پہلے آپ کو معلم کے گھر لے کر جائے گا. معلم آئے گا, آپ سے ملاقات کرے گا, سب سے ملاقات کرے گا, خیر خیریت پوچھے گا اور پھر واپس چلا جائے گا. یہی پہلی ملاقات آپ کی ہوگی معلم سے. اس کے بعد آپ 1.5 مہینہ وہاں پر رہیں گے, آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی. پھر آپ کو بلڈنگ پر لے جایا جائے گا. وہاں اپنا بس سے آپ کا سامان اتارا جائے گا. سامان آپ لے لیجئے اور بلڈنگ پر چلے جائیے. وہاں کمرے الاٹ رہتے ہیں پہلے ہی سے, تو جو آپ کا کمرہ ہوگا اس کمرے میں آپ چلے جائیے گا. معلم کی طرف سے اس وقت کچھ کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی. اگر آپ کے کھانے پینے کے لائق ہے تو اس کو آپ کھا لیجئے, ورنہ اپنے پاس سے جو رکھے ہوں گے اس کو کھا لیجئے گا. کچھ دیر کے بعد معلم کا آدمی آئے گا اور وہ آپ سے کہے گا چلیے عمرہ کر آئیے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ معلم کے آدمی کے ساتھ چلے جائیں اور جا کر کے اسی وقت عمرہ کر لیں. اب آپ کو خانہ کعبہ لے کر جایا جائے گا عمرہ کرنے کے لیے. جب آپ مسجد حرام شریف میں پہنچیں گے اور سامنے آپ کے سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا, تو حدیث پاک میں فرمایا گیا اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے.
अपने दिल में जो आप रखे हुए पहले से नियत किए हुए हैं वो दुआ आप कर लीजिएगा। नहीं तो कम से कम इतना कह लीजिए कि मौलाइल करीम हज के जमी अरकान को हमारे अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा और सारे अरकान को तो कबूल फरमा ले, यही दुआ कर लीजिएगा आप। या जो दुआएं आपके दिल में हों, जो इरादा हो, वो दुआ आप कर लीजिएगा। अब आप मताफ में जाएंगे। मताफ थोड़ा नीचे है, मस्जिद हराम ऊंचाई पर है, जीने से आप नीचे उतरेंगे तो मताफ आएगा। और बीच में जो खाने काबा बना हुआ है, खाने काबा में 4 गोशे हैं। मैं आपको बता दूं, एक ऐसी इमारत है जिसमें 4 कोने हैं। जिस कोने में हजर अस्वद नस्ब है उसको रुकने अस्वद कहा जाता है। ये पूरब और दक्षिण सिमत में वाक़ है। उसके आगे आप बढ़ेंगे, जो दूसरा कोना होगा वो उसको रुकने इराक़ी कहा जाता है। ये पूरब और शिमाल यानी उत्तर की सिमत में वाक़ है। और फिर तीसरा कोना जो है वो रुकने शामी है। ये दक्षिण और पश्चिम सिमत में वाक़ है। और उसके बाद चौथा जो है वो रुकने यमानी है। ये पश्चिम और दक्षिण सिमत में वाक़ है। तो ये 4 गोशे हैं। अब आपको जो उम्रा करना है, जहाँ से तवाफ़ करना है, वो कोना है या जहाँ पर हजर अस्वद नस्ब किया गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हजर अस्वद किस कोने में है? चूँकि लोग तवाफ़ करते रहते हैं, हजर अस्वद नीचे है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसके पहचानने के लिए एक सब्ज़ लाइट लगा दी गई है, वो बिल्कुल रुकने अस्वद के सामने है। आप उसी से सिमत का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और सिमत का अंदाज़ा लगाने के बाद वहीं पर आप जाकर के खड़े हो जाएं। खड़े होने का तरीक़ा क्या है? आप इस तरीके से खड़े होंगे कि ये रुकने अस्वद, ये कोना है और आप बाहर खड़े होंगे। आपका ये दाहिना जो है बिल्कुल इसके मुकाबिल में हो। आप इसके सामने नहीं खड़े होंगे, आपका हिस्सा यूँ होगा और ये जो है कोना आपके दाहिने तरफ होगा। इस तरह आप खड़े होंगे। और वहाँ खड़े होने के बाद सबसे पहले इहराम का इज्तिबा कर लेंगे। यूँ ऐसे निकालेंगे और निकाल करके आप यूँ कांधे पर ऐसे डालेंगे। ये इज्तिबा है। तवाफ़ करने से पहले आपको ये इज्तिबा कर लेना है। जिस तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा की सई करनी है, उस तवाफ़ में इज्तिबा और रमल ये दोनों सुन्नत हैं। रमल कहते हैं 7 फेरों में से पहले 3 फेरे में थोड़ा छोटे छोटे कदम बढ़ा करके और शाने को हिला करके चलना, जैसे पहलवान लोग चलते हैं ऐसे चलना, ये रमल है। तो आप तवाफ़ में 7 फेरे होंगे आपके तवाफ़ में, पहले 3 फेरों में आपको रमल करना है और ये आपको इज्तिबा कर लेना है। ये इज्तिबा 7 फेरों में होगा, 7 फेरों में ये इज्तिबा रहेगा और रमल सिर्फ 3 फेरे में रहेगा। जब आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आप नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदो तवाफ़ा बैतकल मुहर्रम फयस्सिर हो ली व तक़ब्बल हो मिन्नी। ऐ अल्लाह, तो ये खाने काबा का तवाफ़ मैं खाने काबा के तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरी तरफ से तो इसको कबूल फरमा ले और मेरे लिए इसमें आसानियाँ पैदा फरमा दे। आप जब ये नियत कर लेंगे तो थोड़ा सा आप खिसकेंगे इस तौर से कि आप रुकने अस्वद के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। अब जब रुकने अस्वद के सामने आ जाएंगे तो आपको इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम कहते हैं कि हजर अस्वद को दोनों होंठों से चूम लेना। ये ना हो सके तो हाथ बढ़ा करके हाथ से छू करके उसको छू लेना। ये ना हो सके तो कोई डंडी वगैरह हो उससे छू करके उसको चूम लेना। मगर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल काम है, ये हो नहीं पाएगा।
تو جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہیں وہیں سے آپ یوں ہاتھ ایسے کریں گے اور ہاتھ کر کے یوں چوم لیں گے. جب ہاتھ یوں آپ کریں گے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جب آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھ کر کے ہاتھ کو یوں ایسے چوم لیں گے. یہ استعلام ہوا. اب تھوڑا سا اب اور آپ کھسکیں گے اس طرف, اور جب یہاں پر کھسکیں گے اس سے پار ہو جائیں گے تو اپنی جہت جو ہے آپ بدل لیں. آپ یوں ایسے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف رہے اور آپ کا چہرہ بالکل سامنے رہے. اب طواف کرنے میں اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں کریں گے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ادھر سے نکلیں گے ایسے تو یوں گھوم جائیں گے. آپ کا یہ بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا اور منہ آپ کا سامنے رہے گا. اب آپ اسی طریقے سے طواف کریں گے. تو یہ طواف کا طریقہ ہے. اب آپ طواف میں کیا پڑھیں گے؟ بہت ساری دعائیں ہیں طواف میں پڑھنے کے لیے. وہ دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں, آپ پڑھیے دعائیں جامع. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا آپ پڑھتے رہیے اور آپ طواف کرتے رہیے جو ہے. اور یہ بھی یاد نہ ہو تو آپ درود شریف پڑھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو درود شریف پڑھے گا تو تیری ہر حاجتیں, ہر ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. تو اس طریقے سے آپ چلتے چلتے گھومتے ہوئے آئیں گے اور حجر اسود کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوا. یہ آپ کا ایک چکر ہوا. اب جب یہاں پر آ جائیں گے تو آنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو خانہ کعبہ حجر اسود کی طرف یوں اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے پھر وہی پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ یوں چوم لیں گے, پھر اپنا طواف شروع کر دیں گے. آپ پھر گھوم کر کے جب آئیں گے یہاں پر تو یہ آپ کا 2 پھیرا ہو جائے گا. اسی طریقے سے 7 پھیرا آپ کو کرنا ہے. اور جب 7ویں پھیرے میں آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ کو استعلام کرنا ہے. گویا آپ کا پھیرا جو ہوگا وہ 7 ہوگا مگر استعلام جو ہوگا وہ 8 ہو جائے گا, کیونکہ شروع میں بھی آپ نے استعلام کیا ہے اور آخر میں بھی استعلام کر رہے ہیں, اس لیے آپ کا استعلام جو ہوگا وہ 8 بار ہو جائے گا. اب آپ کا طواف جب ہو گیا تو اب آپ یہ حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں. مگر چونکہ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں اس لیے وہاں پر طواف آپ وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا نہیں کر پائیں گے. وہاں پولیس بھی رہتی ہے, دھکا مکا بھی رہتا ہے. اس لیے مطاف میں جہاں کہیں بھی آپ جگہ دیکھیں خالی جگہ, وہاں پر جا کر کے آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کر لیں. یہ نماز واجب ہے مگر جب نماز 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو یہ اجتباء آپ ختم کر لیں گے. یہ اجتباء ختم کر کے آپ یوں ایسے ہی چادر اوڑھ لیں گے. بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف 7 پھیروں میں اجتباء ہے اور 7 پھیروں کے بعد آپ اپنا اجتباء ختم کر لیں گے اور چادر کو یوں بائیں کاندھے پر ڈال دیں گے. اب 2 رکعت نماز واجب الطواف آپ ادا کریں گے. نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود اور خانہ کعبہ کا دروازہ, ان دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. وہاں پر جائے, اپنے گال کو, اپنے رخسار کو, ماتھے پیشانی کو, سینے کو, پیٹ کو خوب رگڑے اور دعا کرے. مگر وہاں پر بھیڑ بہت ہوتی ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ ارکان کی ادائیگی میں نہ اپنے آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤ اور نہ دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچاؤ. اگر آسانی سے میسر ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ملتزم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیڑ بہت رہتی ہے. پھر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آب زمزم کا انتظام کیا گیا ہے. آپ وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد وہاں آب زمزم پئیں, پیٹ بھر کر زمزم پئیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم میں اور منافقین میں فرق یہی ہے کہ ہم پیٹ بھر کر آب زمزم پیتے ہیں اور
मुनाफिकीन पेट भरकर आब ज़मज़म नहीं पीते हैं। आप आब ज़मज़म पीजिए और पीने के बाद फिर आप देखेंगे मस्जिद हराम में एक जगह लिखा हुआ है बाबुस सफ़ा, वो सफ़ा पर जाने का रास्ता है। अब आप उस रास्ते से जाएं, लोग जाते रहेंगे, आप भी जाइए और सफ़ा आप पहुंच जाएंगे। सफ़ा पहुंचने के बाद आप खाने काबा की तरफ मुँह करके पहले दुआ करें और दुआ करने के बाद फिर वहाँ पर आप नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस्साया बैन सफ़ा वल मरवा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, तो सफ़ा और मरवा के दरमियान मैं नियत करता हूँ सई की, सफ़ा मरवा के दरमियान मेरी तरफ इसको तो मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा ले। और ये नियत करने के बाद फिर आप सफ़ा से मरवा की तरफ चलेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान एक जगह है जिसको मीलान अखज़रैन कहा जाता है, जहाँ पर हाजियों को दौड़ना होता है, छोटे छोटे कदम से हाजियों को दौड़ना होता है। उसके लिए छत में सब्ज़ लाइटें लगा दी गई हैं, तो जितने हिस्से में सब्ज़ लाइट लगी हुई है वही है मीलान अखज़रैन। जब आप चलते चलते वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर दौड़ शुरू करेंगे और दौड़ करके उस पार हो जाएंगे। फिर अपनी रफ्तार से आप चलेंगे, मरवा पर पहुँचेंगे। जब मरवा पर पहुँचेंगे तो ये आपका एक सही हुई, एक सही नहीं बल्कि एक चक्कर आपका हुआ। और वहाँ पहुँच करके फिर आप खाने काबा की तरफ मुँह करेंगे और अपने लिए दुआ करेंगे। ये सफ़ा और मरवा पर दुआएं, ये मुस्तजाब जगह है, यहाँ पर दुआ करनी चाहिए। आप दुआ करेंगे, फिर मरवा से चलेंगे, सफ़ा आएंगे, ये आपका 2 चक्कर हुआ। फिर सफ़ा से मरवा जाएंगे, मरवा से सफ़ा आएंगे, ये आपका 4 हुआ। फिर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये आपका 6 चक्कर हुआ। फिर सफ़ा से मरवा जाएंगे तो आपका 7 चक्कर पूरा हो जाएगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि 2-3 साल पहले मरवा की तौसी हुई है और सफ़ा से मरवा जाने वाला जो रास्ता है, जो गुज़रगाह है, उसको असले मसआ से ख़ारिज कर दिया है। इसलिए अगर आप कोशिश करें, यही कोशिश करें कि जिस रास्ते से मरवा से सफ़ा आते हैं उसी रास्ते से आप सफ़ा से मरवा जाएं और मरवा से सफ़ा आएं। और अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं जाने देते हैं लोग वहाँ पर, तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, मगर मरवा पर पहुँचने के बाद जब 7 चक्कर पूरा हो जाए मरवा पर, तो आप मरवा से सफ़ा आ जाएं ताकि ये 4 चक्कर आपका इस रास्ते से पूरा हो जाए और 3 चक्कर का आप सदका दे दें। तो जो आपके लिए वहाँ पर आसानी हो उसको आप करिएगा। फिर मरवा से आप निकल जाएंगे बाहर, रास्ता बाहर का है, वहाँ नाई मिलेगा, उस नाई से आप अपना बाल छिलवा लेंगे। बाल कटवा लें या बाल छिलवा लें, कसर करें या हल्क करें। अब उसके बाद आप एहराम से फारिग होए, आप बिल्डिंग पर जाइए, अपना एहराम उतार दीजिए, सिला हुआ कपड़ा पहन लीजिए। मैं भी उतार देता हूँ, मैं भी उतार दूँगा। एक बार आप बता देंगे बाद में। अभी फारिग हो जाए बता देता हूँ, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा, मैं बता दूंगा जो है, ठीक है? अब आपका उम्रा हो गया, अब हज के दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पहले चले जाते हैं यहाँ से, इसलिए 15 दिन 20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब हज का ज़माना आता है। इस बीच में आप नफली तवाफ़ करते रहिएगा। और अगर उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रा भी कर सकते हैं। वहाँ सबसे करीब जो मीक़ात है वो मस्जिद आयशा है, हरम शरीफ से 7 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ से सरकारी बसें आती और जाती रहती हैं। आप उस पर बैठ करके जाइए मस्जिद आयशा, जैसे एहराम मैंने बताया वैसे ही एहराम वहाँ पर बांध लीजिए और आ करके यहाँ पर आप उम्रा कर लीजिए। तो उम्रा करना चाहते तो उम्रा कर लें, अपने नाम से, अपने घर वाले के नाम से, माँ बाप के नाम से, जिंदों के नाम से, मुर्दों के नाम से, जिसके नाम से भी आप चाहें आप उम्रा कर सकते हैं। और बेहतर नफली तवाफ़ है
جتنا دن آپ وہاں پر رہیں نفلی طواف کرتے رہیں۔ انتظار کرتے کرتے حج کا زمانہ آ جائے گا، 7 تاریخ ذی الحجہ کی 7 تاریخ آئے گی، تو ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو آپ کی بلڈنگ پر معلم کے آدمی آ کر کے لکھ کر لگا دیں گے کہ آپ عصر بعد سے احرام باندھ لیجیے گا، مغرب بعد سے بسیں منی کے لیے روانہ ہوں گی، آپ کو لے جایا جائے گا، اس لیے آپ بالکل تیار رہیے گا۔ تو 7 تاریخ کو عصر بعد آپ احرام باندھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو منی میں اپنا خیمہ معلوم ہے تو 8 تاریخ کو آپ یہاں سے منی جائیے، اور اگر خیمہ معلوم نہیں ہے، محل وقوع معلوم نہیں ہے، آپ کو بھٹکنے کا امکان ہے، تو معلم کا آدمی اگر آپ کو 7 تاریخ کو لے جاتا ہے تو آپ 7 ہی تاریخ کو چلے جائیے، علماء نے اجازت دیا ہے۔ بہرحال 7 تاریخ کو عصر بعد احرام باندھ لیجئے اور اپنا سامان وغیرہ تیار کر لیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، احرام ایک جوڑا مزید اور رکھ لیں۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام میں کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ احرام باندھ کر کے جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے آپ تو یہی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور میری طرف سے آپ قبول فرما لے۔ اگر 7 تاریخ کو رات میں آپ چلے گئے، ورنہ 8 تاریخ کو آپ لوگ کو لے کے جائیں گے، منی آپ پہنچ گئے۔ حج کے 5 دن ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ہیں۔ 8 تاریخ کا کام کیا ہے؟ 8 تاریخ کا کام یہ ہے کہ منی میں پہنچ کر کے 5 وقت کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے۔ 4 وقت تو آج ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر رات گزرنے کے بعد جو فجر کا وقت آئے گا وہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو 8 تاریخ کو 4 وقت کی نمازیں اور 9 تاریخ کو صبح فجر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ رات میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بیدار رہیے، اللہ کے ذکر فکر میں مشغول رہیے، گناہوں سے توبہ کریے، چونکہ سونے کے لیے راتیں تو بہت ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کی رات آپ کے لیے توفیق بخشی ہے، پھر زندگی میں کبھی یہ رات آپ کو میسر آئے یا نہ آئے، اس لیے کوشش یہی کریے کہ آپ جا کر کے ذکر اور فکر میں مشغول رہیے۔ صبح معلم کے آدمی کو آپ کو جگائیں گے، بیدار کریں گے، چاہیے یہ کہ پہلے ہی سے آپ اٹھ جائیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، چونکہ جب لیٹنگ وغیرہ میں لائن لگ جاتی ہے تو 17، 18، 20 آدمیوں کی لائن ہوتی ہے اور سارا وقت اسی میں خرچہ ہو جاتا ہے، آدمی پھر کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ اس لیے جلدی بیدار ہو جائیے، اپنی ضروریت سے فارغ ہو جائیے اور فجر کی نماز ادا کر لیجئے، اور فجر کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئیے۔ اگر معلم کے آدمی آپ کو عرفات میں اپنے خیمے کا پتہ نہیں ہے، محل وقوع کا پتہ نہیں ہے، تو آپ معلم کے آدمی کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو عرفات میں ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر عرفات میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ آپ سلطان اسلام یا اس کے نائب کے پیچھے نماز ادا کریں، مگر چونکہ مسجد نمرہ سے آپ بہت دور ہوں گے، 17 کلومیٹر کا رقبہ ہے، وہ جو ہے پتہ نہیں کہاں آپ ہوں گے، اور مسجد نمرہ کے اندر صرف 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ حاجی نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی اور لوگ اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنی مخصوص جماعت کر رہے ہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو عصر کے وقت میں آپ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ اگل بغل میں دیکھیں کوئی میدان ہو، خالی جگہ ہو، آپ وہاں پر چلے جائیے اور جانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ یہ وقوف عرفہ
حج کی روح ہے، حج کی جان ہے. اگر یہ وقوف عرفہ چھوٹ گیا کسی کا تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہوں میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے خوب خوب دعا کریے، روئیے، گر گرائیے. یہی وہ وقوف عرفہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی بندہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہاں بہت سے اولیاء کرام صلحاء موجود ہوتے ہیں. حضرت انبیاء کرام میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس دن وہ آب زمزم پیتے ہیں. پورے سال کے لیے وہی ان کے لیے کفایت کرتا ہے. آپ وہاں پر روئیے، گر گرائیے، اور یہ مغرب تک سلسلہ آپ کا جاری رہے. جب سورج ڈوب جائے تو وہاں سے آپ چلیں مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ جب آپ پہنچیں تو مزدلفہ میں آج مغرب اور عشاء کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے. وہاں اگر تھکے ہیں تو کچھ دیر آپ سو لیں، اور سونے کے بعد آپ اٹھ جائیں اور فجر کے وقت سے پہلے آپ اٹھ جائیں اور وضو وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور فجر کو اول وقت میں آپ ادا کریں. اور اول وقت میں ادا کرنے کے بعد آپ وقوف مزدلفہ کریں، رب کی بارگاہ میں مشغول ہو جائیں، رب سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور وقوف عرفہ سے فارغ ہونے کے وقوف مزدلفہ سے فارغ ہونے کے بعد جب 2 رکعت پڑھنے کے مقدار سورج نکلنے میں باقی رہے تو آپ وہاں سے کوچ کریں منی کے لیے. اور یہ 10ویں تاریخ ہوگی. اب آپ منی جائیں گے. منی میں زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارا جائے گا. مزدلفہ میں جب آپ رہیں گے تو شیطان کو کنکری مارنے کے لیے وہیں سے کنکریوں کو آپ چن لیں. 49 کنکریاں، پہلے دن 7 کنکری مارنی ہے، دوسرے دن 21 کنکری، تیسرے دن 21 کنکری. کچھ زائد کنکریاں بھی لے لیں کیونکہ مارنے میں ادھر ادھر لوگ ہو جاتے ہیں تو گر جاتی ہے، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. کوئی شیشی ہو، بوتل ہو، اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے ڈال لیں، اسی میں رکھ لیں، محفوظ کر لیں، اور اس کو پانی وغیرہ سے آپ 2-3 بار ہلا کر کے دھل لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں. آج یہ 10 تاریخ ہے. آپ منی میں جائیں گے تو منی سے جب آپ جمرہ کی طرف جائیں گے تو جمرہ جب جائیں گے تو جو پہلا جمرہ آئے گا یہ اس کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے. پہلے جمرے کو چھوٹا شیطان. آج کے دن اس کو کنکری نہیں مارنی ہے. پھر اور آگے بڑھیں گے آپ، دوسرا جمرہ آئے گا، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی منجھلا شیطان کہا جاتا ہے. اس کو بھی آپ کو کنکری نہیں مارنی ہے. پھر آپ اور آگے بڑھیں گے تو تیسرا جمرہ آئے گا جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے. آج اسی بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کے داہنے منی ہو اور بائیں کعبہ ہو. بائیں طرف آپ کے کعبہ ہو اور داہنے طرف منی ہو. اس طرح آپ کھڑے ہوں اور آپ کا چہرہ وہ جمرہ کی طرف ہو. 7 کنکریاں آپ بائیں ہاتھ میں رکھ لیں، مٹھی باندھ لیں، ان میں سے ایک کنکری کو لے کر کے اور زور سے آپ ماریں کہ جمرہ پر جا کر کے وہ لگے. یا جمرہ پر نہیں لگتی ہے کنکری تو جمرہ سے 3 ہاتھ کے فاصلے کے 3 ہاتھ کے اندر ہی اندر اس کنکری کو گرنی ہے. چاروں طرف اس کی دیوار بنا دی گئی قد آدم. آپ اتنا زور سے ماریں کہ اس دیوار کے اندر گر جائے تو وہ جمرہ میں مارنا پا لیا جائے گا، جمرہ پر مارنا پا لیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ 7 کنکریوں کو ماریں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ مڑیں گے، مڑ کر کے آپ منی آ جائیں گے. ایک واجب آپ نے یہاں پر ادا کر لیا. اب آپ اپنے خیمے پر آئیں. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے. آپ قربان گاہ چلے جائیں یا کاکیا ایک جگہ ہے، ایک بازار ہے جہاں پر جانور رہتے ہیں اور وہاں پر ذبح کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، چھری چاقو بھی رکھتے ہیں. آپ وہاں 2-3 آدمی مل کر کے چلے جائیں، جانور خریدیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور پھر قربانی کر کے وہاں سے واپس چلے آئیں. یا آپ کا کوئی معتمد آدمی وہاں پر رہتا ہو جس پر آپ کو یقین ہو کہ ہاں
اس سے قربانی ہم کرائیں گے تو ہماری قربانی یہ کر دے گا، تو اس سے آپ قربانی کرا لیں۔ آپ اس کو فون کریں کہ ہم نے جمرہ پر کنکری مال لی ہے اور ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے۔ جب وہ اطلاع دے دے کہ ہاں میں نے قربانی کر دیا ہے، پھر اب آپ اپنے سر کو چھلا دیں، اور سر کو چھلا دیں گے اور احرام کو اتار لیں گے اور سلا ہوا کپڑا آپ پہن لیں گے۔ ابھی ایک رکن آپ کا اور باقی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا 3 دن ہے وقت، 10، 11، 12، کسی دن بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ہے آج تو آپ چلے جائیے اور طواف زیارت کر لیجئے، اور اگر آج موقع نہیں ہے تو 11 کو کر لیجئے، 11 کو موقع نہیں ہے تو 12 کو آپ کر لیجئے، مگر رات آپ کو مینا ہی میں گزارنی ہے۔ 10 تاریخ گزر گیا، 11 تاریخ آ گیا، اب 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری آپ کو مارنی ہے، اور تینوں جمروں کو کنکری مارنی ہے۔ آپ جب مینا سے چلیں گے، پہلا جمرہ آئے گا، اس کو 3 کنکری ماریں گے، پھر دوسرا جمرہ آئے گا، اس کو 3 کنکری ماریں گے، پھر تیسرا جمرہ آئے گا، اس کو آپ کنکری ماریں گے، اور کنکری مار کر کے پھر آپ پلٹ آئیں گے اپنے خیمے کی طرف جو ہے۔ اگر طواف زیارت 10 کو آپ نے نہیں کیا ہے تو 11 کو طواف زیارت آپ کر لیجئے، اور پھر آپ واپس آ جائیے۔ پھر 11 کا دن پورا ہو گیا، 12 تاریخ آ گئی، آج 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد کنکری آپ کو مارنی ہے۔ اب پہلے جمرے کو کنکری 7 ماریں گے، پھر دوسرے جمرے کو، پھر تیسرے جمرے کو۔ اب تیسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے آپ باہر نکل جائیے۔ اگر سورج غروب ہو گیا، مینا سے باہر آپ نہیں نکل سکے، تو پھر آپ کو رات وہیں گزارنی ہے، اور 13 کو کنکری مار کر کے تب آپ کو باہر جانا ہوگا۔ اس لیے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ 12 کو کنکری مار کر کے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے باہر ہو جائیں۔ اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو 12 کو طواف زیارت کر لیجئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے روانگی کا وقت ہوگا، تو روانگی جس دن آپ کی ہوگی ایک طواف ہوگا، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، رخصتی کا طواف۔ جس دن آپ کو آنا ہو آپ وہاں پر جائیں، بغیر اشتباہ بغیر رمل کے ایک نفلی طواف آپ کریں، ایک طواف کریں، یہ طواف وداع واجب ہے۔ آفاقی جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ طواف واجب ہے۔ جو مکہ کے رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں ان پر یہ طواف واجب نہیں ہے۔ جو آفاقی ہیں، مکہ سے باہر کے رہنے والے ہیں، میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، ان پر یہ طواف وداع واجب ہے۔ اگر کسی نے طواف وداع کر لیا اور طواف وداع کرنے کے بعد پھر اس کو کچھ دن ٹھہرنا پڑ گیا، اگر اس نے اقامت کی نیت نہیں کیا ہے تو یہی طواف وداع اس کے لیے کافی ہے، اور اگر طواف نئے سرے سے کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ اس کا عمل سب سے آخری جو ہو وہ طواف ہو۔ پھر وہاں سے وہ اب پلٹے، اس طرح پلٹے کہ بار بار خانہ کعبہ کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھتا رہے، وہاں سے پلٹ آئے گا۔ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آنے کے بعد، فرشتے کے آنے کے بعد وہ فرشتہ حاجی کے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، حاجی تو نے حج کر لیا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب جا چلا جا، اور یہاں سے جانے کے بعد اب دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو کوشش یہی کرنا کہ حج سے واپسی کے بعد پھر کوئی گناہ میں آپ ملوث نہ ہو۔ حج مقبول کی یہی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد جس حالت میں وہ گیا تھا اس کی زندگی وہاں سے آنے کے بعد اس سے بہتر حالت ہو، اسے بہتر ہو تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہوا، اور آنے کے بعد اگر وہ ویسے ہی ہے جیسے تھا یا اس سے زیادہ بگڑ گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اب آپ گھر آ جائیے۔ گھر آنے کے بعد جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اپنی دعاؤں کے سائے میں آپ کو رخصت کیا تھا، اب وہاں سے آپ واپس آئیں گے، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، آپ ان کو دعائیں دیجئے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کے حج کو قبول فرمائے،
اور حج کے جمیع ارکان کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔